اسی طرح نکاح نامہ جو ہے اس کے اندر بھی میاں بیوی سائن کرتے ہوئے اس کانٹریکٹ کو، اس میں جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان کو ایک دوسرے کے حق میں استعمال کر، اور یہ کرتے ہوئے 26 ڈفرنٹ کلوزز ہیں جو ڈیفالٹ کلوزز ہیں جو کہ سرکار نے بیان کر دیے ہیں کہ ان کے اوپر دونوں فریقین جو ہیں ان کا یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے رائٹ کی پروٹیکشن سیکھ کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اگر نکاح نامے کے اندر آپ ان کلوزز کا استعمال نہیں کر رہے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ عدالت کے اندر آتے ہیں تو پھر عدالت انٹینٹ آف دا پارٹیز دیکھتی ہے کہ جب نکاح نامے پہ سائن ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ آپ دونوں نے ایک بیس کیا بلڈ کی تھی اپنے ریلیشن کے لیے، اور اگر وہ خالی پڑے ہوں تو پھر اس کے بہت سارے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ بھئی جب آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی وعدہ رکھا ہی نہیں تو ہم اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نکاح نامے کو سائن کرنے سے پہلے ان شرائط کے اوپر ڈسکشن کر لی جائے۔ اس پہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز نہیں ہو رہی۔ کیا رائٹس اینڈ آبلیگیشن ہسبینڈ اینڈ وائف کے ہیں؟ اب ہم بات کریں گے 13 کلوز کی، 13 سے لے کے 20 تک۔ یہ جو کلوز ہیں یہ عورت کی فائنینشیل پروٹیکشن دیتی ہے ان کو، یہ کلوزز ہیں ہی عورت کے لیے جس کے اندر عورت اپنے رائٹ ڈٹرمن کر سکتی ہے۔ تو اس لیے عورت کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کلوزز کے اوپر جو لینگویج لکھی جائے وہ اتنی کلیئر اور سرٹن ہو کہ کوئی عام لے مین بھی اس کو پڑھے تو اس کو سمجھ آئے کہ یار وعدہ کیا کیا جا رہا ہے۔ سو کلوز 16 کے اندر پراپرٹی کی ڈیٹیل کہ وہ پراپرٹی کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اور پھر سپورٹ پیچھے مل رہی ہو کلوز 13 سے 15 میں، اور پھر اس کی لوکیشن کہ یہ کس جگہ پہ دی جائے گی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ آن ڈیمانڈ ہے۔ اگر پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ 10 سال 15 سال تک نہ دے، تو آپ کو یہ اسپیسیفائی کرنا چاہیے کہ یہ کب تک دے گا، یہ 2 مہینے میں دے دے گا، 6 مہینے میں دے دے گا، سال میں دے دے گا۔ اٹ شوڈ بی اسپیسیفائڈ اوور دیئر تاکہ عورت کا جو رائٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہو۔ دیکھیں شریعت سے ڈریون ہے نا کہ دو لوگوں کے درمیان اگر ایک میرج ریلیشن شپ ہے اور اگر وہ کسی وجہ سے ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو وہ فورسڈ یونین کی اجازت نہ شریعت دیتی ہے نہ قانون دیتا، اور یہ ایک واحد وجہ ہے کہ ہماری قانون میں ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور پھر ایپیکس کورٹس نے اس کے اوپر بارہا ججمنٹس دیے ہیں کہ مرد کے رائٹ آف طلاق کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ لیکن پہلی بات یہ کہ کلاس 20 جو ہے وہ ایک عورت کو پروٹیکشن دے رہا ہے کہ وہ اپنا ایک مہینے کا خرچہ فکس کروا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دس از زین العابدین، ختیجہ لاء پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کا ہوسٹ، اور آج ہم بات کریں گے نکاح نامے کی اہمیت کے اوپر۔ جب بھی پاکستان میں مرد اور عورت شادی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نکاح نامے کے اوپر دستخط کرتے ہیں، مگر ان کو اس چیز کی اہمیت کا نہیں پتہ کہ ان کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر دستخط کر رہے ہیں۔ تو اس کی ریلیونسی کے اوپر ہم بات کریں گے بٹ صاحب کہ ان لوگوں کو ہم کس طرح اویئر کر سکتے ہیں کہ اس کی ریلیونسی کیا ہے جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ وہ سگنیچر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، نکاح نامہ ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے جس کی بنیاد پہ دونوں فریقین کے درمیان ایک معاہدہ بیٹ ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی کاروباری معاہدہ ہوتا ہے یا ادروائز کسی بھی ارینجمنٹ کے تحت جب وہ ایک ریٹن انسٹرومنٹ سائن کرتے ہیں جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد پرپس کیا ہے کہ آپ نے آگے کیسے چلنا ہے، آگے اگر کوئی ڈسپیوٹ آ جائے گی تو ہم اس کو کیسے ریزالو کریں۔ اسی طرح نکاح نامہ جو ہے اس کے اندر بھی میاں بیوی سائن کرتے ہوئے اس کانٹریکٹ کو، اس میں جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان کو ایک دوسرے کے حق میں استعمال کرتے، اور یہ کرتے ہوئے 26 ڈفرنٹ کلوزز ہیں جو ڈیفالٹ کلوزز ہیں جو کہ سرکار نے بیان کر دیے ہیں کہ ان کے اوپر دونوں فریقین جو ہیں ان کا یہ اختیار موجود ہے کہ وہ اس کو بیان کر سکتے ہیں اور اپنے اپنے رائٹ کی پروٹیکشن سیکھ کر سکتے ہیں۔ اب یہ نکاح نامہ کیونکہ ہم نے کہا کہ ایک لیگلی بائنڈنگ ڈاکیومنٹ ہے، دونوں میاں بیوی کے درمیان اگر ان کلوزز سے پرٹیننگ کوئی ایشو ڈسپیوٹ آ جاتی ہے تو آپ کا جو لیگل رائٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ عدالت اس کو یہ دیکھتی ہے، فورسی کرتی ہے کہ بھئی نکاح کے ٹائم پہ آپ لوگوں کے درمیان شرائط کیا تھی، اور اگر ان 26 کلوزز کے اندر کسی بھی ایک یا اور مختلف موضوعات کے اوپر اگر کوئی ڈسپیوٹ چھڑ جائے تو پھر عدالت انٹینشن دیکھتی ہے پارٹیز کی، اور ان انٹینشن کو دیکھنے کے لیے صرف کلوزز کو ہی دیکھنا ہے۔ اچھا حمزہ صاحب، آپ نے بات کی ہے یہاں پہ ڈفرینٹ 26 کلوزز کی جو نکاح نامے میں مینشن، اور آپ نے ڈیفالٹ کا ورڈ استعمال کیا ان کے ساتھ، تو ڈیفالٹ کلوزز سے سب سے پہلے آپ کی کیا مراد ہے؟ اور ان کے علاوہ اگر کوئی ایڈیشنلی ہم کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں نکاح نامے میں جو کہ ڈیفالٹ 26 کلوزز ہیں ان کے علاوہ، تو کوئی چیز ہم شامل کر سکتے ہیں؟ ڈیفالٹ سے مراد ہے کہ ریڈیلی اویلیبل کلوزز ہیں جو کہ نکاح نامے میں موجود ہیں اور ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ آپ نے سارے کلوزز کو فل کرنا، لیکن اگر آپ ان کلوزز کا بیسٹ استعمال کرنا چاہیں تو آپ وہاں پہ دونوں آپ مشاورت کے ساتھ ان کلوزز کا یوز کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال یہ رہا کہ کیا ان کے علاوہ بھی کوئی کلوزز کی بات ہو سکتی، تو بالکل ہو سکتی ہے، اس پہ تو ہماری عدالتیں کہتی ہیں
کہ آپ ایک سیپریٹ اگریمنٹ کے اوپر جو بھی ان ایڈیشن بات کرنا چاہیں وہ ڈیورنگ دی میرج کرنا چاہیں یا ایٹ دی ٹائم کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے. تو آپ ان کا ذکر کر سکتے ہیں, لیکن وہ ذکر پھر نکاح نامے میں نہیں آئے گا, کیونکہ نکاح نامے کے اندر صرف موٹی موٹی باتیں جو کہ دونوں پارٹیز کی رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کو لیگلی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ پورا کرنا چاہیں, تو آپ ان کا ذکر صرف یہاں پہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی سیپریٹ اگریمنٹ کر کے آپ اگر کوئی اور بات کرنا چاہیں, کوئی اور رائٹ عورت جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے خاوند سے, یا خاوند کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تم سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں, تو آپ اس کو ایک سیپریٹ اگریمنٹ کے ذریعے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. دونوں پارٹیز اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتی ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اچھا حمزہ صاحب, آپ نے 26 ڈیفالٹ کلوزز کی بات کی ہے, مگر ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں وہ چیدہ کلوزز کے اوپر وہ مینشن کر دیتے ہیں, جیسے کہ انہوں نے کر دیا کہ ہسبینڈ کی ولدیت کیا ہے, وائف کی ولدیت کیا, اس کا نام کیا ہے, اس کے میرٹل اسٹیٹس پہ لکھ دیں گے, اور نکاح کی تاریخ اور اس کے ساتھ حق مہر. باقی زیادہ تر کلوزز وہ خالی چھوڑ دیتے ہیں. ان کو کیا نقصان ہے؟ اگر وہ اس کو پڑھ نہیں رہے تو اس کے اوپر اس کی کیا ریلیونسی بنتی ہے؟ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں, جب آپ میرج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ لڑکی والے لڑکے کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی لڑکا کیا ہے. لڑکا دکھا رہا ہے بھئی میرے پاس 10 دکانیں ہیں, میرا بہت بڑا بنگلہ ہے. آپ اس کی ویریفیکیشن کے لیے مختلف اداروں کو پتہ کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی پیچھے میرٹ کوئی شادی شدہ تو نہیں ہے, 10,000 چیزیں کر رہے ہیں نا. تو آپ نکاح نامے کے اندر اگر عورت اپنی پروٹیکشن چاہتی ہے یا مرد اپنی پروٹیکشن چاہتا ہے, تو جو چیزیں ایک دوسرے کو بتائی گئی ہیں ان کو بھی آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. کل کو ہم ایسے دیکھا ہے ہم نے کہ ایک خاتون عدالت میں آ کے کہہ رہی ہے بھی مجھے تو بتایا گیا تھا کہ یہ سنی ہے, بعد میں پتہ چلا ہے بھی یہ تو اہل تشیع نکلا. اب آپ کے نکاح نامے میں اگر آپ نے یہ اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا کلاس 4 کے اندر کہ بھئی خاوند جو ہے وہ سنی ہے, یہ اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ میں سنی ہوں, اب آپ نہیں لکھ رہے, کل کو آپ عدالت میں جائیں گے, ہاؤ وڈ یو اسٹیبلش کہ بھئی مجھے تو یہ اس نے کہا تھا کہ میں سنی ہوں اور اب یہ اہل تشیع نکلا. اسی طرح آپ کلاس 20 کے اندر اب وہ کہہ رہے جی کہ میرے پاس تو بڑی دکانیں ہیں, میں تو کبھی اس کو کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں آنے دوں گا. تو آپ وہاں پہ کلاس 20 کے اندر اسپیسیفائی کرا دیں کہ بھئی اس کا فائنینشیل اسٹیٹس اچھا ہے اور یہ مجھے وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں 50,000 60,000 1,20,000 میں تمہیں خرچہ دیا کروں. اب اس کا فائدہ کیا ہو جاتا ہے کہ ایسی صورت میں پھر ہماری عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ بھئی اگر کسی مرد نے اپنی عورت کو کلاس 20 کے اندر خرچہ فکس کروا دیا ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آج اس کا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے. جب اس نے یہ وعدہ کیا ہے اب اس کو پورا کرنا پڑے. بنیادی طور پہ اگر نکاح نامے کے اندر آپ ان کلوزز کا استعمال نہیں کر رہے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ عدالت کے اندر آتے ہیں تو پھر عدالت انٹینٹ آف دا پارٹیز دیکھتی ہے کہ جب نکاح نامے پہ سائن ہو رہے تھے تو اس ٹائم پہ آپ دونوں نے ایک بیس کیا بلڈ کی تھی اپنے ریلیشن کے لیے, اور اگر وہ خالی پڑے ہوئے تو پھر اس کے بہت سارے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ بھئی جب آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی وعدہ رکھا ہی نہیں تو ہم اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کریں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ نکاح نامے کو سائن کرنے سے پہلے ان شرائط کے اوپر ڈسکشن کر لی جائے. اس پہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ چیز نہیں ہو رہی کہ آپ جب ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہاں بھی ہماری بیٹی کہاں رہے گی, تم کس گھر میں رہتے ہو, اس گھر میں اور کتنے لوگ ہیں, اس میں یہ بھی ڈسکس کریں کہ بھئی عورت کو نکاح نامے کے اندر کیا کیا پروٹیکشنز جو ہیں ہم نے یقینی بنانی ہے. یا مرد کہے گا کہ ہاں بھئی تم لوگوں نے یہ چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ بھئی یہ لڑکی کنواری ہے, اس کا پہلے کوئی اس کی شادی شدی نہیں ہوئی تھی. یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں, اس کا مذہب بیان کیا جائے, اس کا سیکٹ بیان کیا جائے, یہ ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے جو کلوزز میں ہسبینڈ اور وائف لکھ رہے ہیں وہ عدالت منوان تسلیم کرے گی اور اس کو ڈیم کرے گی کہ یہی سچ ہے. تو سر کلوز 2 اور 4 کے اندر جو ہسبینڈ اور وائف کی ڈیٹیل مینشن ہے تو اس کے اوپر اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ اگر ہم اس کی ساری کلوزز کو 1 بائی 1 ڈسکس کریں تو ہم سٹارٹ کریں گے 1 سے لے کے 4 تک 6 تک, تو اس کلوز میں کیا چیز مینشن ہے جو آپ کی نظر میں کافی امپورٹنس رکھتی ہے؟ دیکھیں نا, کلوز 2 میں مرد کی پرٹیکولرز آتے ہیں اور نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے جی میرا نام یہ ہے, میرے والد کا نام یہ ہے اور میری سکونت یعنی میرا ایڈریس یہ ہے. یہاں پہ کلوز 2 ختم کر دیا جاتا. بھئی آپ یہاں پہ اسپیسیفائی کریں کہ آپ کو اس کا سیکٹ کیا بتایا گیا. اکثر ایسا دیکھتے ہیں ہم, اکثر ہمارے پاس اس طرح کی ڈسپیوٹس آ رہی ہوتی ہیں, مرد آتا ہے لے کے کہ جی میری بیوی جو ہے وہ اس ٹائم پہ جب شادی ہو رہی تھی تو بتایا گیا کہ بھئی یہ تو سنی ہے, بعد میں پتہ چلا وہ اہل تشیع ہے. یا اور بیوی آ جاتی ہے, وہ کہتی ہے جی کہ دیکھیں جی ہمیں تو سنی کا ہی پتہ تھا, بعد میں پریکٹس جو ہے وہ اہل تشیع کی کر رہا ہے. تو آپ جب تک ایگریمنٹ کے اوپر کلاس 2 میں یہ اسپیسیفائی نہیں کریں گے کہ بھئی خاوند کا نام, اس کی ولدیت, اس کی سکونت, اور پھر آگے لکھا جائے کہ اس کا سیکٹ کیا ہے, سنی ہے
اہل تشیع ہے آپ اسپیسیفائی کر دیں. اسی طرح خاتون کے کیس میں کلاز 4 کے اندر خاتون کا سیکٹ بیان کر دیا جائے, آپ اس کو خالی چھوڑ دیتے, آپ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے, اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اب نہ اگر یہ لکھ دیا جائے, اب ایزیوم کر لیں کہ نکاح نامے پہ خامد کے پرٹیکولرز میں لکھ دیا گیا کلاس 2 کے اندر کہ بھی یہ سنی ہے, اب آپ کو پتہ چلا ہے وہ اہل تشیع ہے, یا ادروائز ہو سکتا ہے کہ اہل تشیع لکھا ہوا ہے اور پتہ چلتا ہے بعد میں سنی ہے اور آپ خود بھی اہل تشیع ہیں, تو آپ اس کے خلاف پولیس میں ایف آئی آر رجسٹر کرا سکتی ہے 420 کی کہ بھائی اس ٹائم اس نے جھوٹ بول کے میرے ساتھ یہ کیا ہے, ناؤ آئی ہیو پروف کہ یہ ایٹ دی ٹائم آف میرج ہی واز سنی اور اہل تشیع, بٹ ویئر ایز ان دی نکاح نامہ ہی اسپیسیفائڈ دیٹ ہی از ادروائز سم شیعہ اور سنی. تو کریکٹنیس جو ہے وہاں سے پرزمپشن بلٹ ہو جائے گی کہ انٹینٹ آف دی پارٹیز اور ٹائم پہ کیا تھی, اور آپ کے لیے اسٹیبلش کرنا آسان ہو جائے گا کہ مجھے اس موقع پہ یہ بتایا گیا جو کہ بعد میں نکلا نہیں, تو کیس آف فراڈ بن گیا. آپ نے کلوز 1 to 4 تو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر دیا اور اس کے اندر بتا دیا کیا کیا اس کی ریلیونسی اور کیا چیزیں اس کے اندر مینشن ہونی چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں کلوز 5 کے اندر, جس کے اندر عورت کا میریٹل اسٹیٹس واضح ہوتا ہے اور 21A کے اندر ہسبینڈ اپنا میریٹل اسٹیٹس بتاتا ہے. تو سر یہ میریٹل اسٹیٹس جب ہسبینڈ اور وائف لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایگزیکٹ اور کریکٹنیس کے ساتھ لکھنا کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ وائف کا جو میرٹل سٹیٹس ہے اس میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتی ہے ابھی میں سنگل ہوں, پہلے وہ ڈیورسی ہے یا وڈو ہے, وہ ہسبینڈ اس کو کل کو اگر کوئی ڈیفیکلٹی آ جائے, کوئی ڈسٹرس کا معاملہ آ جائے, کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے, وہ اس کے اوپر ایف آئی آر دے دے گا. وہ ایف آئی آر دے گا کہ اس عورت نے میرے ساتھ جھوٹ بول کے شادی کی ہے کہ یہ سنگل ہے, اور یہ دیکھیں میرے پاس نکاح نامے پہ ثبوت موجود ہے کہ یہ کہہ رہی ہے میں سنگل ہوں. مجھے اب پتہ چلا ہے کہ یہ پہلے یا تو طلاق یافتہ تھی یا یہ پہلے وڈو تھی, اور 420 کی ایف آئی آر دین اگین کیس آف فراڈ ہے. اسی طرح کلاس 21 کے اندر ہسبینڈ نے بھی اپنا میرٹل سٹیٹس بیان کرنا ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ عورت کہتی ہے مجھے تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو شادی شدہ تھا, اور اس نے نکاح نامے کے اندر اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لیا نکاح نامے پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں میرڈ ہوں, پھر آپ کل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے تو جھوٹ بولا گیا, کیونکہ ناؤ دی پرزمپشن از کہ جب نکاح نامے پہ سائن ہو رہا تھا اس ٹائم یو نیو دیٹ ہی واز میرڈ. اب آپ کے پاس کیس آف فراڈ نہیں بنتا, الج نہیں کر سکتے آپ. لیکن اگر نکاح نامے کے اوپر پارٹیز کہہ رہی ہے کہ ہم سنگل ہیں اور آپ کے پاس کوئی پروف آ جاتا ہے ہاتھ میں کہ بھی یہ تو شادی شدہ ہے اور اس کے تو بچے بھی ہیں, تو یو کین پروسیکیوٹ ہم, یو کین انیشیٹ این ایف آئی آر ود دا پولیس اگینسٹ ہم انڈر 420, 7 سال اس کی سزا ہے. ہم نے نیومرس اوکیزنس میں دیکھا ہے, یہ ہم نے کرتے, ہم نے کتنی خواتین کے لیے اس طرح کے کلیمز کیے, کتنے مردوں کے لیے اس طرح کے کیسز کیے. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ کلاس 5 اور کلاس 21A کے اندر آپ سچ بولیں, کیونکہ آپ جب یہاں پہ کوئی فیکٹ دے رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف وہ ڈیکلیریشن اپنے ہسبینڈ یا وائف کو نہیں دے رہے, آپ اس نکاح نامے کو رجسٹر کراتے ہوئے وہ فیکٹس گورنمنٹ کے ساتھ بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں. سو اٹ از اے کرائم ناٹ میئرلی اگینسٹ دی اسپاؤس بٹ آلسو اگینسٹ دا گورنمنٹ. سو اٹ از کنسیڈرڈ ایز اے ویری ویری سیریس offense. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا میرٹل سٹیٹس صحیح بیان کریں. یہ بھی اکثر ریزنز بن جاتی ہیں کہ اچھا یار ہمارا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوگا کیونکہ ہماری ڈیورس تو شاید شرعی طور پہ ہو گئی ہوئی ہے, سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے. تو بھائی کل کو ہی ول یوز اٹ اگینسٹ یو اور شی پرہیپس ول یوز اٹ اگینسٹ یو. سو اٹ از امپورٹنٹ کہ نکاح نامے میں آپ کا میرٹل سٹیٹس صحیح آنا چاہیے. سر آپ نے اس چیز کے اوپر ہمیں بھی کلیئرٹی دے دی ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ چیزیں ہمیں لکھنی کیوں ضروری ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کلاس 5A کی اور 21B کی, جس کے اندر دلہن اور جو دلہا ہے ان کے بچوں کا سٹیٹس ظاہر کر دیا گیا کہ ان کے بچے ہیں, اولاد ہے تو کتنی ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے, ان کے نام مینشن کرنے ہیں. تو یہ کتنا اس کی ریلیونسی امپورٹنٹ ہے یہ لکھنا بھی کہ ان کے بچے ہیں تو کتنے ہیں, ان کی تعداد. لیکن اگر کلاس 5 میں وائف ہی ڈکلیئر کر رہی ہے کہ وہ ڈیورسی ہے یا وڈو ہے, تو پھر جو اگلا کلاز آتا ہے اس میں پھر آپ کو یہ واضح کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کتنے. بھائی ایکولی امپورٹنٹ ہے نا کہ ہسبینڈ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے اس حد تک پتہ چل گیا تھا کہ یہ ڈیورسی ہے یا وڈو ہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے بچے بھی ہیں, تو پھر کیس آف فراڈ بن جائے گا. سو آپ کو اسپیسیفائی کرنا ہے کہ بھی میرے کتنے بچے ہیں جو پہلی شادی سے طلاق ہوئی یا وہ تو پہلے فیکٹ پیچھے چلا گیا. اسی طرح خاوند کے کیس میں 21B کے اندر وہ یہ اسپیسیفائی کرے گا کیونکہ بیوی الج کر دے گی کہ بھائی ٹھیک ہے یہاں تک مجھے اعتراض نہیں تھا کہ بھائی اس کی بیوی جو ہے وہ پہلے مر چکی ہے یا اس کی طلاق ہو چکی ہے,
یا اس کے کیس میں وہ شادی انٹیکٹ ہے لیکن میرے ساتھ تو شادی یہ کہہ کے کی گئی میری اولاد نہیں ہے پیچھے, اب پتہ چلا اولاد بھی ہے, تو پھر یہ ایک اور فراڈ ہے. سو اس لیے اس خاوند کو کلاس 21B میں اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ میری کتنی اولاد ہے, میرے کتنے بچے ہیں. آپ نہیں کرتے, اٹ بیکمز اے کیس آف فراڈ اگین اینڈ پھر 420 ہو جائے گی. سو یہ دونوں جو کلازز ہیں سیکشن 5 کلاس 5 اور کلاس 5A فار وائف اور کلاس 21 اور 21A فار ہسبینڈ, اس کے اندر دے ہیو ٹو اسپیسیفائی میرج اسٹیٹس اور ان کے بچوں کی. اب ہم نکاح نامے کی جو کلاس 7 ہے اور 11 ہے اس کی بات کریں گے, جس کے اندر گواہوں کا ذکر کر دیا گیا ہے. اکثر جب میاں بیوی ہم سے شادی کر رہے ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ گواہوں کی اس کے اندر کیا اہمیت ہے, تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جو کلاس 7 اور 11 کے اندر دلہن اور دلہے کے علیحدہ علیحدہ گواہوں کی ڈیٹیل مینشن ہے. آپ کو اگر آپ گواہ دیتے ہیں تو کل کو کوئی بھی آپ کا ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے جو کہ نکاح نامے کے ڈفرینٹ کلازز کے اندر ہوتا ہے, اگر اس کی کلیئرٹی کے لیے یا کل کو وہ ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے یا ہسبینڈ یا وائف کہتی ہے یہ بات ہے ہی نہیں تھی, تو اس سے کس سے پوچھا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں جو گواہ ہوتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ جو باتیں منوعن لکھ دی گئی تھیں نکاح نامے کے اندر وہ ویسی تھی یا نہیں تھی. تو اس کے اندر گواہ جب گواہی دیتا ہے تو عدالت اسی کو تسلیم کر کے فیصلہ صادر فرماتی ہے. تو اس لیے جب بھی آپ نکاح کر رہے ہیں تو اپنے گواہوں کو ضرور شامل کریں, دلہا بھی دلہن بھی, تاکہ کل کو آپ کو فیوچر میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس بیسس کے اوپر گواہی کی بیسس کے اوپر آپ اس مسئلے سے نکل آ سکیں. کلاس 12 اور 24 نکاح نامے کی ہے, وہ بات کرتی ہے شادی کی رجسٹریشن کی, اور شادی جب سولمنائز ہو رہی ہے, جب وہ نکاح کنڈکٹ کروایا جا رہا ہے اور اس کو فلفل کیا جا رہا ہے اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. تو جب نکاح نامے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی جا رہی ہے اور اس کے اوپر سائن کیا جا رہا ہے, تب سے وائف کے رائٹ ڈٹرمن ہو رہے ہیں ہسبینڈ کی طرف سے کہ وہ اس کا خرچہ اس کو ریٹ سے ملے گا, اس کی ہسبینڈ کی جو جتنے بھی میٹریمونیل اوبلیگیشنز وائف نے فلفل کرنی ہے وہ وہاں سے رائٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو فار دیٹ ریزن آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ جب آپ کی وہ ڈیٹ لکھی جا رہی ہو تو آپ نے اپنے حقوق و فرائض کو سر انجام دینا ہے, اور اس کے اندر جتنی بھی اوبلیگیشنز رائٹس ہیں آپ نے اپنی ولفلی اس کے اندر پوری کرنی ہے. اور اگر تو وہ ہسبینڈ یا وائف ان کو فلفل نہیں کرتے تو اس کے ان کو کانسیکوینسز ان فیوچر میں بیئر کرنے پڑ سکتے. ہم نے کلوز 1 سے لے کے 12 تک بات کر لی ہے نکاح نامے کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس کے اندر کیا رائٹس اینڈ اوبلیگیشن ہسبینڈ اینڈ وائف کے ہیں. اب ہم بات کریں گے 13 کلوز کی, 13 سے لے کے 20 تک. یہ جو کلوز ہیں یہ عورت کی فائنینشیل پروٹیکشن دیتی ہیں, ان کو یہ کلوزز ہیں ہی عورت کے لیے جس کے اندر عورت اپنے رائٹ ڈٹرمن کر سکتی ہے. تو 13 پہ ہم بات کرتے ہیں جس کے اندر کنسیڈریشن کی بات کی گئی ہے, ڈاور اماؤنٹ کی بات کی گئی ہے, کیونکہ کوئی بھی کانٹریکٹ وداؤٹ لافل کنسیڈریشن نہیں بنتا. تو حق مہر ایک نکاح نامے کا اسینس ہے, اس کے بغیر یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہی نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر حمزہ صاحب سے ہم بات کریں گے کہ جو حق مہر ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے نکاح نامے کے اندر. کلاس 13 کنسیڈریشن ویلیو کی بات کرتا ہے, جو کہ شریعت میں بھی حکم ہے کہ کسی بھی معاہدے کے اگینسٹ ایک کنسیڈریشن ہوتی ہے, اور آج ہمارا لا اس کے اوپر یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی معاہدہ کسی کنسیڈریشن ویلیو کے علاوہ ہوگا تو وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. اس لیے کلاس 13 کے اندر ایک وائف شرعی اور قانونی طور پہ ڈیمانڈ رکھتی ہے کہ بھئی اس شادی کے معاہدے کے اندر آتے ہوئے میں تم سے ایک پرٹیکولر ویلیو ایز کنسیڈریشن میں چارج کر رہی ہوں. وہ ویلیو کم سے کم 5,000 ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ انفینٹ ویلیو ہو سکتی ہے, اور اس ویلیو کا تعین کرتے ہوئے صرف اور صرف میاں اور بیوی آمنے سامنے بیٹھ کر یہ تعین کرتے ہیں کہ وہ مہر کی رقم یا ڈاور کی ویلیو کتنی ہونی چاہیے. آپ نے ہمیں کلاس 13 کے اوپر کلیئرٹی دے دی ہے کہ حق مہر کی امپورٹنس نکاح نامے کے اندر کتنی ہے. سر اب بات کر لیتے ہیں کہ حق مہر کتنی ٹائپس کے ہیں, کیونکہ ہماری جو کلاس 14 ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ حق مہر 2 قسم کے ہیں, معجل اور غیر معجل. تو غیر معجل اور معجل کا تصور کیا ہے اسلام کے اندر؟ لیکن کلاس 14 کے اندر اسپیسیفائی یہ کیا جا رہا ہے, جو کہ شریعت سے کیا جا رہا ہے, کہ مہر جو ہے وہ اس کی کائنڈز ہیں. ایک مہر وہ ہے جو کہ موقع پہ ادا کیا جا رہا ہے, ایک مہر وہ ہے جو کہ کسی پرٹیکولر ایونٹ کے ہونے پہ یا کسی ڈیمانڈ پہ کیا جا رہا ہے. اب اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو نکاح نامے کے ٹائم پہ ایگزیکیوٹ کرنے کے ٹائم پہ اس کے ساتھ طے کر لیتا ہے کہ بھی میں تمہیں 10 لاکھ روپے حق مہر میں تمہارا فکس کرتا ہوں, 1 لاکھ روپے میں موقع پہ ادا کر دیتا ہوں, اور باقی 9 لاکھ روپے وہ آن ڈیمانڈ ہوں گے, جس کا مطلب ہے کہ وہ غیر معجل ہو گئے. اور
اب اس کے لیے آپ ڈیفائن کرتے ہیں کلاس 13 کے اندر کی ٹوٹل ویلیو 10 لاکھ روپے طے ہوگی. کلاس 14 کے اندر آپ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس میں سے جو 1 لاکھ روپے کی رقم ہے وہ کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے, وہ میں ایز پرومپٹ ڈاور یعنی معجل مہر جو ہے وہ میں نے ریسیو کر لیا. باقی جو 9 لاکھ روپے ہے وہ غیر معجل ہیں, یعنی وہ کسی بھی ٹائم پہ وائف جو ہے وہ لیٹر آن ڈیورنگ دی کورس آف میرج وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. سر اسی سے پرٹیننگ جو کلوز 15 ہے جس کے اندر غیر معجل اور معجل کے اوپر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حصہ غیر معجل ہے تو وہ کتنا ہے اور کتنا باقی رہ گیا کہ جو پیبل ہے, تو اس کے اندر اس کی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے بتا دیں کہ ہم وہ کیا چیز ڈیفائن کرتے ہیں. دیکھیں نا, کلاس 13 میں آپ نے ٹوٹل ویلیو اسپیسیفائی کر دی, وہ ہے 10 لاکھ روپے. کلاس 14 کے اندر آپ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ مجھے موقع کے اوپر کیا مل رہا ہے. کلاس 14 کے اندر اب وہ یہ کہتا ہے کہ بھی اگر یہ 2 حصوں میں جا رہا ہے یعنی 2 کائنڈز میں جا رہا ہے, ایک آپ پرومپٹ دے رہے ہیں باقی آپ نے بعد میں دینا ہے, تو پھر آپ اس کو اسپیسیفائی کریں. سو یہاں پر آپ کلاس 15 کے اندر یہ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ بھائی جو ٹوٹل ویلیو پر اسپیسیفائڈ ہے اس کا اتنا حصہ جو ہے وہ اندرین طلب ہے, اور باقی جو حصہ ہے وہ ڈیفرڈ ہے جو کہ آن ڈیمانڈ ہوگا, وہ کسی بھی ٹائم پہ وہ بیوی جو ہے وہ مجھ سے کلیم کر سکتی ہے. اور پھر اس کے اوپر ہمارے فیملی لا آرڈیننس کے اندر پہ اسپیسیفائڈ کیا گیا کہ اگر نکاح نامے میں اگر آپ اسپیسیفائی کر ہی نہیں رہے کہ حق مہر جو ہے وہ دے دیا گیا یا نہیں دیا گیا, تو وہ ڈیم کیا جاتا ہے کہ وہ ڈیفرڈ ہے اور وہ آن ڈیمانڈ پے کرنا ہے. سیکشن 10 اس کے اوپر بڑا واضح ہے آف دی فیملی لا آرڈیننس. سو اس لیے نکاح نامے پہ جب بھی مہر کو ڈیفائن کر دیا جا رہا ہو تو ان 3 کنڈیشنز کے اوپر آپ نے اسپیسیفکلی مینشن کرنا ہوتا ہے کہ ٹوٹل مہر کی ویلیو کیا ہے, وہ پرومپٹ اور ڈیفرڈ کتنا ہوگا, جو موقع پہ دے دیا گیا وہ اسپیسیفائی کر دیا جائے, جو نہیں دیا گیا وہ بھی مینشن کر دیا جائے کہ بھئی اتنی رقم ہے یہ ڈیفرڈ ہوگی جو کہ آن ڈیمانڈ دے دی جائے گی. ہم نے حق مہر کی جو کلوزز تھیں ان کو ڈسکس کر لیا سوائے ایک کے, اور وہ کلوز سب سے امپورٹنٹ ہے حق مہر کے اندر کیونکہ وہ ڈیفائن کرتی ہے عورت کی بہت زیادہ پروٹیکشن, جس کے اندر پراپرٹی تک اس کو حق مہر میں مل سکتی ہے, اور اگر پراپرٹی ملتی ہے تو اس کے اندر وہ کس طرح اس کی تفصیل درج ہو کہ وہ کل کو اس کا ڈسپیوٹ ارائز نہ ہو. تو حمزہ صاحب, اگر ہم حق مہر میں کل کو پراپرٹی عورت کی حق مہر ملتی ہے تو وہ کس طرح اس کو مینشن کرے کہ کل کو اس کو کوئی فیوچر میں ڈسپیوٹ ارائز نہ ہو اور اس چیز سے وہ بچ جائے. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ذکر کیا کہ جو مہر ہے وہ کلاس 13 سے لے کے کلاس 15 میں تو ہم ذکر کر رہے ہیں اماؤنٹ کے اوپر کہ آپ نے کتنی رقم فائنلائز کی. اب لا اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو یہ جو مہر ہے وہ ضروری نہیں کہ ویلیو پیسوں کی شیپ میں ہی دے, وہ اس کو پراپرٹی کی شیپ میں بھی ڈیفائن کر سکتا ہے. اب کلاس 16 اس کے حوالے سے آتا ہے جہاں پہ ایک مرد یہ کہے کہ بھئی میرے پاس ایک پراپرٹی ہے یا ایک سے زیادہ پراپرٹی ہے یا میرے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اور میں اپنی بیوی کو یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اسے ڈیورنگ دی کورس آف میرج ایک پراپرٹی لے کر دوں گا جو کہ اس کے سر پہ شیلٹر ہوگا. تو وہ اسپیسیفائی کرتا ہے اس کلاس کے اندر کہ بھئی یہ میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں 1 کنال 10 مرلے 5 مرلے کا ایک گھر یا ایک فلیٹ میں دوں گا. لیکن یہاں پہ اب جو سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ کلاس بہت سرٹینٹی کے ساتھ لکھا جائے. اس کے لیے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ کلاس جو 13 سے لے کے 15 تک آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں اس کے اندر پہلے ٹوٹل ویلیو لکھی جائے کہ بھئی ٹوٹل مہر کی ویلیو کیا لکھی گئی. مثال کے طور پہ وہاں لکھ دیا گیا کہ میں 2 کروڑ روپے دوں گا. اس 2 کروڑ کے اندر سے آپ نے یہ کہہ دیا کہ جی میں نے پرومپٹ 1 لاکھ روپے دے دیا ہے, اور باقی جو رقم ہے وہ ہے ڈیفرڈ یعنی بعد میں ڈیمانڈ پہ دی جائے گی, لیکن جو دی جائے گی وہ کلاس 16 کے اندر کسی پراپرٹی کی شیپ میں دی جائے گی. اور وہ جو پراپرٹی ہے اب اس کے اوپر اسپیسیفائی کرے گا کہ جی یہ جو ڈیفرڈ ڈاور ہے یہ ان شیپ آف اے ہاؤس ہوگا, اس کی ویلیو آ گئی کہ 1 کروڑ 39 لاکھ روپے کی یہ ویلیو کا پلاٹ ہوگا یا گھر ہوگا, اور پھر اس کی لوکیشن آ گئی کہ یہ کہاں ہوگا, لاہور شہر میں ہوگا, کسی اور شہر میں ہوگا, کسی اور ملک میں ہوگا, کسی گاؤں میں ہوگا. آپ اس کو وہاں پر اسپیسیفکلی, اکثر ایسا سوال آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میرے کلاس کے اندر خامند نے یہ لکھوا دیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو ایک چھت میسر کروں گا. بھئی اب وہ جو چھت آپ میسر کرنے جا رہے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن ہی نہیں ہو پا رہی کہ یہ چھت کرائے پہ بھی ہو سکتی ہے
اور پھر عدالت جو ہے انٹینٹ آف دی پارٹیز کیونکہ دیکھتی ہے ایک معاہدے میں, تو وہ پھر دوبارہ واپس کلاس 13 سے 15 پہ آئیں گے کہ وہاں پہ شاید کوئی حق مہر کا ذکر کر دیا ہو کہ بھی زیادہ پیسے ہیں, تو وہاں سے ڈیم کر لیا جائے کہ بھائی بیوی کو یہ پیسے ملے تھے یا نہیں ملے تھے, اگر نہیں ملے تھے تو ہاں شاید. سو اس کو ریشنل سرٹن لاجیکل لکھنا بہت ضروری ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو ہم اکثر کر جاتے ہیں. کبھی یہ غلطی خاوند کی طرف سے ہوتی ہے, کبھی یہ بیوی کی طرف سے ہوتی ہے, لیکن کیونکہ ہماری عدالتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ یہ جو کلازز ہیں یہ عورت کی پروٹیکشن کے لیے, تو اس لیے عورت کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کلازز کے اوپر جو لینگویج لکھی جائے وہ اتنی کلیئر اور سرٹن ہو کہ کوئی عام لے مین بھی اس کو پڑھے تو اس کو سمجھ آئے کہ یار وعدہ کیا کیا جا رہا ہے. سو کلاز 16 کے اندر پراپرٹی کی ڈیٹیل کہ وہ پراپرٹی کیا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, اور پھر سپورٹ پیچھے مل رہی ہو کلاس 13 سے 15 میں, اور پھر اس کی لوکیشن کہ یہ کس جگہ پہ دی جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ آن ڈیمانڈ ہے. اگر پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ 10 سال 15 سال تک نہ دے, تو آپ کو یہ اسپیسیفائی کرنا چاہیے کہ یہ کب تک دے گا. یہ 2 مہینے میں دے دے گا, 6 مہینے میں دے دے گا, سال میں دے دے گا. اٹ شوڈ بی اسپیسیفائڈ ہوتا ہے تاکہ عورت کا جو رائٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے. اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو نکاح نامے کے اندر کلوز سب سے زیادہ ایمبیگیس ہے, اس کے اوپر آپ کو انسرٹینٹی بہت زیادہ ملے گی کیونکہ لوگوں کو اس کا اصل پرپز ہی نہیں پتا کہ وہ کس پرپز کے لیے استعمال ہوتی ہے. وہ کلوز 17 بات کرتی ہے اسپیشل کنڈیشن کی. اب اسپیشل کنڈیشن میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین لکھوا دیتی ہیں کہ اگر مرد نے دوسری شادی کی تو ہم اس کو طلاق دے دیں گی یا وہ اتنا کچھ دے گا ہمیں. تو اس کی اوپر ہم حمزہ صاحب سے اس چیز پہ کلیئرٹی لیں گے کہ وہ جو سرٹینٹی ہے کلوز 17 کی وہ کیا ہے اور وہ کیا کلوز 17 کہتی ہے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کلاس 17 میں, میرا ذاتی اتفاق یہ ہے کہ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ کلاس 17 کو انٹرپریٹ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک عورت اپنے خاوند پہ کنڈیشن امپوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بھئی اگر میرا خاوند جو ہے وہ دوسری شادی کرے گا یا مجھے طلاق دے گا تو اس کے گیس مجھے 50 لاکھ روپے, 1 کروڑ روپے, 5 کروڑ روپے یہ مجھے دے گا. اور وہ کلاس لکھوانے کی جو وجہ یہ اپنے ذہن میں رکھی ہوتی وہ یہ کہ اس سے میرا خاوند ڈر جائے گا اور وہ دوسری شادی نہیں کرے گا یا وہ مجھے طلاق نہیں دے گا. جبکہ حقیقتاً اس کلاس کا جو اصل جو پرپز ہے جس کے اوپر ہماری عدالتیں انٹرپریٹیشن کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ کلاس 13 سے 16 کے اندر جو ڈیفرڈ ڈاور کا جو ذکر ہے اس کو کب یقینی بنانا ہے کہ خاوند وہ ڈیفرڈ ڈاور اپنی بیوی کو دے, وہ وہاں پہ اسپیسیفائی کیا جاتا ہے. وہاں پہ یہ لکھا جائے کہ یہ ڈیفرڈ ڈاور مجھے 2 مہینے, 6 مہینے, 1 سال, 5 سال بعد یہ دینے کا پابند ہوگا. یا اس کے اندر موڈ اینڈ مینر بیان کر دیا جائے کہ بھئی 6 مہینے بعد اتنے پیسے دے گا, اس کے بعد 6 مہینے بعد اتنے دے گا, یا مجھے قسطوں کے اندر یہ اتنے پیسے دے گا, اور یا وہ بینکنگ چینل سے دے گا یا ادروائز دے گا. اس کلاس کا جو صحیح استعمال ہے وہ لوگ نہیں کرتے. اور اگر اس کلاس کو کسی اور وجہ سے استعمال کیا جائے, جیسے میں نے کہا کہ وہاں یہ اسپیسیفائی کر دیا جائے کہ جی ایک طلاق یا دوسری شادی کی صورت میں مجھے اتنے پیسے دے گا, تو وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اس کلاس کو پھر قانون جو ہے وہ حیثیت نہیں دیتا, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. سر آپ نے ہمیں کلوز 17 کے اوپر بھی بہت حد تک کلیئرٹی دے دی ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں کلوز 18 کی, جو کہ وائف کا رائٹ پروٹیکٹ کرتی ہے پرٹیننگ ٹو ڈیورس. وہ بات کرتی ہے ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس, طلاق تفویض کی. کلوز 18 کے اندر واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ آیا دلہے نے دلہن کو طلاق کا حق تفویض کر دیا ہے, اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط کے تحت. تو سر اس کے اوپر کس قسم کی شرائط کی بات ہو رہی ہے اور کون سے رائٹ کی بات کی جا رہی ہے؟ شریعت میں طلاق کا حق صرف اور صرف خاوند کو دیا گیا, لیکن اوور دی پیریڈ آف ٹائم اسلامک کنٹریز نے اس پوائنٹ پر اتفاق کر لیا کہ ایک خاوند اس طلاق کے رائٹ کو ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے اپنی وائف کو. اور اگر ایسا کرنا ہو تو نکاح نامے کے اندر کلاز 18 میں ایک خاوند اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے خاوند سے یہ رائٹ لے سکتی ہے, ڈیلیگیٹ کروا سکتی ہے. اور اس کے اندر صرف اور صرف پھر یہ لکھا جائے گا کہ جی ہاں بیوی کو طلاق تفویض کا حق موجود ہے. اگر اس کو اس طرح سے آسان لفظوں میں لکھ لیا جائے تو ایسی صورت میں اگر وہ خاتون کل کو اپنے خاوند سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو وہ طلاق کے پروسیجر کو, طلاق تفویض کو خود ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے, اور اسے پھر عدالت میں خلا کے لیے نہیں جانا پڑے گا. خلا کے اندر جب ایک خاتون جاتی ہے تو پھر اسے اپنا حق مہر سرنڈر کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر طلاق تفویض کا رائٹ نکاح نامے کے کلاز 18 میں اس کے پاس موجود ہے
تو ایسی صورت میں اسے مہر واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, دوسری ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسی کلاس کے اندر ایک کنڈیشن کا حوالہ ہے کہ وہ طلاق تفویض کا حق کس کنڈیشن پر دیا گیا. اب اسے یا تو اوپن رکھ دیا جائے, یا اگر خاوند سمجھے تو وہاں پہ کنڈیشن اسپیسیفائی کر دے کہ میں یہ طلاق تفویض کا حق اس کو اس صورت میں دے رہا ہوں کہ اگر میں اسے خرچہ نہیں دیتا, یا ہمارے درمیان سپریشن فار گڈ 2 months 3 months 4 months 6 months ہو جاتی ہے, یا ہمارے درمیان نچاکی بڑھ جاتی ہے, تو وہ کنڈیشن اسپیسیفائی کر دے, اور ایسی صورت میں پھر وہ طلاق تفویض صرف اس صورت کے اوپر ہی وہ وائف ایگزیکیوٹ کر پائے گی. سر آپ نے ہمیں ڈیلیگیٹڈ رائٹ آف ڈیورس کے بارے میں کلیئرٹی دے دی. اب ہم بات کرتے ہیں کلاز 19 کی, جو نکاح نامے کی سب سے کانٹروورشل کلاز ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی یہاں پہ وائلیشن کی جا رہی ہے. یہاں پہ بات یہ کی جاتی ہے کہ آیا شوہر کے حق, طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے, تو سر یہ ہسبینڈ کے جو رائٹ ٹو ڈیورس کے اوپر ہے, کیا ہم لیگلی اس کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں؟ قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے ہمیں؟ دیکھیں, شریعت سے ڈریون ہے نا کہ دو لوگوں کے درمیان اگر ایک میرج ریلیشن شپ ہے اور اگر وہ کسی وجہ سے ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے, تو وہ فورسڈ یونین کی اجازت نہ شریعت دیتی ہے نہ قانون دیتا ہے. اور یہ ایک واحد وجہ ہے کہ ہماری قانون میں ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور پھر ایپیکس کورٹس نے اس کے اوپر بارہا ججمنٹس دیے ہیں کہ مرد کے رائٹ آف طلاق کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اگر آپ اس کلاس کو صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر موسٹ ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی, جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی کیونکہ کلاس 13 سے لے کے کلاس 20 تک یہ تمام جو کلازز ہیں یہ عورت کو فائنینشیل پروٹیکشن دینے کے لیے, تو آپ یہاں پہ یہ اسپیسیفائی کروا سکتے ہیں کہ اگر خامن طلاق دیتا ہے تو وہ عورت کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف ویلیو ایز فائنینشیل پروٹیکشن دے سکتا ہے. اور اس ججمنٹ میں انہوں نے اس کو اسپیسیفائی کیا کہ وہ پھر ڈیم کیا جائے گا کہ یہ عورت کو ایک اس فیز میں جب اس کو ڈیورس ہو جائے گی اس کو فائنینشیل سپورٹ مل جائے, اور ایسی صورت میں دس منی ول بی ڈیمڈ ایز اے گفٹ گیون بائی ہسبینڈ ٹو وائف. سو اگر تو وہ کلاز صرف اس وجہ سے ایڈ کروایا جا رہا ہے کہ آپ اس خاوند کے طلاق کے حق کو روکنا چاہتے ہیں تو وہ انویلڈ ہے. لیکن ڈیورس کی صورت میں اگر آپ یہاں پہ فائنینشیل سپورٹ میں یہ ویلیو اسپیسیفائی کر دیں کہ بھئی یہ ڈیورس کی صورت میں مجھے اتنے پیسے دے گا جو کہ میری فائنینشیل سپورٹ ہوگی, میری پروٹیکشن ہوگی, تو ضروری نہیں کہ آپ ویلیو لکھوائیں, آپ وہاں پہ کوئی گھر لکھوا لیں, آپ وہاں پہ یہ لکھوائیں, مطلب اس کلاس کو پڑھنے سے یہ تاثر نہ جائے کہ یہ خاوند کے رائٹ کے اوپر کوئی پابندی لگائی جا رہی تھی. وہ تاثر یہ جائے کہ وہ عورت اپنی پروٹیکشن سیکھ کر رہی ہے کہ بھئی I've been fair in my during this relationship. اگر پھر بھی کوئی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ یہ مجھے طلاق دے دیتا ہے تو پھر یہ مجھے وعدہ کر رہا ہے کہ مجھے ایک گھر دے گا جس کے اندر میں رہ سکتی ہوں, جو کہ میری پروٹیکشن کے لیے ہوگا ان دوز ٹائمز جب میری ڈیورس ہو گئی ہے. اس کی عدالت اجازت دے رہی ہے, اور اس حد تک اس کو ایک عورت کی پروٹیکشن کے اندر کلاس کو لکھا جا سکتا ہے, لیکن اس کو کیئرفلی لکھنا بہت ضروری ہے کہ اس سے یہ تاثر نہ جائے کہ عورت کے خامد کے طلاق کے حق پہ پابندی لگائی جا. جب بھی مرد اور عورت شادی کرتے ہیں اور وہ میاں بیوی بنتے ہیں تو ہسبینڈ کی یہ لائبلٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھائے, اور اس کے اوپر کلاس 20 نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ بیوی وہاں پہ انشور کروا سکتی ہے کہ وہ اپنی مانیٹری جتنی بھی مہینے کا جیب خرچہ ہے وہ لکھوا سکتی ہے. تو اس کے اوپر سر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کل کو ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات یہ چیزیں نکلتی ہیں کہ ہسبینڈ مینٹیننس نہیں دے رہا, یا عورت کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ 10,000 15,000 20,000 کلیم کرتی ہے. تو یہ جو کلاس 20 ہے یہ ادھر کیا رول پلے کر سکتی ہے اگر یہاں پہ مینٹیننس کی اماؤنٹ کلیئرلی ویوڈلی لکھ دی جائے؟ تو دیکھیں نا, پہلی بات یہ کہ کلاس 20 جو ہے وہ ایک عورت کو پروٹیکشن دے رہا ہے کہ وہ اپنا ایک مہینے کا خرچہ فکس کروا لے, یا وہ مہینے کا نہیں چاہتی تو وہ ٹائم پیریڈ خود اسپیسیفائی کروا لے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک نارمل سچویشن میں جہاں پہ آپ نے اس کلاس کا استعمال نہیں کیا ہوا, اب آپ کو خرچہ نہیں دے رہا خاوند, اب آپ عدالت میں جا رہے ہیں اور عدالت میں جا کے مینٹیننس کا کیس کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہسبینڈ کی فائنینشلی انکم کیا ہے یا اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے, کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جن کو عدالت اندر کنسیڈریشن رکھتے ہوئے بیوی کو یا ماں کو یا بچے کو خرچہ دیتی ہے.
اور اب اگر آپ اس کو ثابت کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ڈس اپوائنٹڈ خواتین نظر آتی ہیں کہ جی ہمیں عدالت نے بہت میگر خرچہ لگایا. اس پہ 2023 CLC 24 لاہور میں ایک یہ ججمنٹ ہے جس کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جہاں پہ ہسبینڈ کلاس 20 میں وائف کو ایک خرچہ اسپیسیفائی کر دیتا ہے, ایزیوم کر لیں 1 لاکھ روپے 50,000 روپے یا جو بھی, تو ایسی صورت میں پھر عدالت نے اس شخص کی انکم یا اس کی فائنینشیل سٹیٹس یا ساؤنڈنس کو نہیں دیکھنا. ایسی صورت میں عدالت نے اس کو پابند کرنا ہے کہ جو وعدہ تم نے کیا تھا, اور اسلام بھی اس کا حکم دیتا ہے کہ بھی جو وعدہ آپ نے اپنی بیوی سے کیا اس کو پورا کرنا ہے. پھر اس طرح کی صورت کے اندر اگر یہ خرچہ لکھ دیا جائے تو صرف بیوی نے عدالت میں نکاح نامہ دکھانا ہے کہ دیکھیں جی کلاس 20 پہ خاوند نے مجھے یہ خرچہ دینے کا وعدہ کیا تھا. عدالت اسے پھر پابند کرتی ہے کہ بھئی اب جو خرچہ تم نے اسے کہا تھا اب تم اس کو خرچہ دو. اور پھر اس طرح کی صورت کے اندر خاوند پھر یہ سٹانس بھی نہیں لے سکتا کہ سر میری نوکری چلی گئی یا میرے کاروبار میں مجھے نقصان ہو گیا یا میرے پاس اب کوئی وسائل نہیں ہے تو میں یہ خرچہ نہیں دے سکتا. وہ پھر عدالت کہتی ہے کہ کیونکہ اٹ واز اے پرومس that you will continue to pay this maintenance, now you're supposed to do that. اچھا, اس کلاس 20 کو اب انشور کرنا ہے آپ نے کہ جب آپ اس کو فل کر رہے ہو تو 3 چیزیں آپ نے یقینی بنا دی. نمبر 1, آپ کلیئرلی اسپیسیفائی کریں کہ کتنا خرچہ ہے, وہ 50,000 ہے, 60,000 ہے, 1 لاکھ ہے, 2 لاکھ ہے, اس ویلیو کو اسپیسیفائی کیا ہے. دوسرا, کیا یہ خرچہ جو ہے وہ ہر مہینے دیا جائے گا, بائی منتھلی دیا جائے گا, اینولی دیا جائے گا, بائی اینولی دیا جائے گا, یہ وہاں پہ اسپیسیفائی ہو. اور تیسری چیز کہ انفلیشن کو انڈر کنسیڈریشن رکھتے ہوئے آپ اپنے خرچے کے ساتھ ایک 10% کا یا 20% کا یا 5% کا آپ وہاں پہ انکریز اسپیسیفائی کروائیں. اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر کل کو کوئی ڈسپیوٹ رائز ہو جائے اور آپ کو یہ خرچہ لینے کے لیے عدالت میں جانا پڑ رہا ہے تو پھر عدالت اس تاریخ سے, میرج کی ڈیٹ سے, اس خرچے کو پہلے سال میں کیلکولیٹ کرے گی کہ بھئی 50,000 روپے ملٹیپلائی 12 یہ دینا جو ہے وہ ایک آبلیگیشن تھی خاوند کی. اور پھر اس کے بعد 10% انکریز یا جتنا بھی انکریز آپ نے اس پہ نکاح نامے پہ اسپیسیفائی کیا ہوگا اس کی کیلکولیشن کرتے ہوئے ہر سال کا جو انکریز ہے اس میں ایڈ کرتی جائے گی. اور عورت کے پاس قانونی طور پہ 6 سال کی پاس مینٹیننس کلیم کرنے کا حق ہوتا ہے. تو اگر وہ پیچھے کا خرچہ اس نے نہیں دیا تو پھر عورت جو ہے وہ یہ سارا خرچہ جو ہے آسانی سے لے سکتی ہے اور کوئی فائنینشیل سٹیٹس یا انکم کو ثابت کرنے کے لیے اداروں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا. عدالت میں اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک جو التوا کا شکار کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی اور کوئکلی آپ کو یہ خرچہ مل جائے. اکثر ہماری عدالتیں یہ باور کرواتی ہیں کہ جو کلاس 20 ہے جس کے اندر عورتیں اپنی جیب خرچ نہیں لکھوا رہی اور اس کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا, اور بعد میں جب ڈسپیوٹ ارائز ہوتے ہیں تو اس میں جو مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں وہ اس کلاس کی وجہ سے ہے. جو مینٹیننس کے کیسز ہیں موسٹلی اس کلاس کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ہے. تو آپ سب سے ہماری التجا ہے کہ آپ اس کلاس کو ملوث خاطر میں لے کے آنا جب بھی آپ نکاح کر رہی ہیں, اور اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ آپ نے اپنے جو رائٹ ہیں وہاں پہ پروٹیکشن ان کی لیں. اب ہم بات کرتے ہیں سیکنڈ میرج کی. کلاس 21 کے اندر اور 22 کے اندر آپ بات کرتے ہیں کہ دوسری شادی ہسبینڈ کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارا قانون اس کو اجازت نہیں دیتا دوسری شادی کی. تو کلاس 21 اور 22 اس کے بارے میں تفصیلات مانگتا ہے. تو سر اس کے بارے میں جو کلاس 21 اور 22 تفصیل مانگتا ہے وہ ہسبینڈ سے کیا چیز مانگتا ہے کہ دوسری شادی اگر اس نے کرنی تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ کلاس 21 میں ہسبینڈ نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اگر اس کے کیس میں آلریڈی میرڈ ہے تو کیا اس نے سیکنڈ میرج کی پرمیشن لی ہے. اور سیکنڈ میرج کی پرمیشن کے لیے تو ویو آلریڈی ڈسکس کہ وہاں پہ پہلی بیوی کا کنسینٹ ہوتا ہے تو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. اگر اس کے پاس وہ سیکنڈ میرج کا سرٹیفکیٹ موجود ہے تو وہ وہاں پہ اسپیسیفائی کیا جائے گا کلاس 21 کے اندر کہ بھئی آپ فیملی لا آرڈیننس کے تحت جو سیکنڈ میرج پرمیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ میرے پاس موجود ہے. اور پھر کلاس 22 کے اندر آپ اسپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کون سی آربیٹریشن کاؤنسل ہے, کون سی یو سی ہے, اور وہ یو سی جو ہوتی ہے وہ اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ بیوی جہاں پہ ریزائڈ کرتی ہے پہلی بیوی اس علاقے کی یقیناً یونین کاؤنسل ہوتی ہے جو کہ اس کو دیکھتی ہے. تو پھر اس کا ذکر آ جاتا ہے اور وہ نکاح جو رکھواں ہوتا ہے وہ اس پہ اسپیسیفائی کر دیتا ہے کہ بھئی یہ پرمیشن فلاں آربیٹریشن کاؤنسل یا یونین کاؤنسل ہے اس نے جاری کیا اور اس کی تفصیل. ہم نے کلاس 26 جو نکاح نامے میں مینشن تھی تمام کو ڈسکس کر لیا ہے. اس کے اندر کلاس 23, 25 اور 26 ریمیننگ ہے.
اب کلوز 23 بات کرتی ہے کہ جو بھی مولوی آپ کا نکاح پڑھا رہا ہے، جو نکاح خواہ ہے، اس کا نام، اس کی ولدیت آپ نے مینشن کرنی ہے، اس کا ایڈریس مینشن کرنا ہے. اور کلوز 25 کے اندر جو نکاح کو رجسٹر کرانے کی فی ہے اس کا ذکر آتا ہے. اور کلوز 26 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے کی جو پیراگراف ایڈ کیا گیا ہے، اس کے بغیر آپ کی شادی رجسٹرڈ نہیں کی جا سکتی. جو بھی شخص پاکستان کے اندر نکاح نامے کے اندر بھی شادی رجسٹر کروانا چاہتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانے گا، اور اس کے بغیر آپ کی جو شادی ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہو سکتی. تو یہ کلوز 26 ہے نکاح نامے کی 1 to 26، جو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کر لی. اگر آپ کے اس کے اوپر مزید سوالات ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اور ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کے اوپر آپ کو اسسٹنس بھی پرووائڈ کر دیں گے. اینڈ تھینک یو فار ٹوڈے.